فضل الكلاب على كثير ممن لبث الثياب. This is a book which named that the preference of dogs on many people on many who wear libas, clothes. This is a kitab of one great Sufi, علامہ ابی بکر محمد بن خلف. ایک بہت اپنا بڑے صوفی گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے کہ کتوں کی فضیلت بہت سارے ان لوگوں پر جو کپڑے پہنتے ہیں. یہ کتاب بڑی خوبصورت ہے. اپنا نام سے یعنی انسان تو چونک جائے گا کہ شاید آج جو ہے نا کتوں کی تعریف ہوگی اور انسان کی تحقیر ہوگی، لیکن بہرحال ہم آگے جب پڑھتے جائیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا جائے گا کہ اس میں کیا بات ہے. یعنی مے بی یو آر شاک دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو پریفر یعنی ڈاگ آن ایوری ہیومن بینگ. نو، لیٹس گو انٹو دا بک اینڈ انشاءاللہ وی ول فائنڈ سم گڈ تھنگس، سم گڈ نصیحہ انشاءاللہ ان دس بک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یہ کتاب خاصا عرصہ پہلے پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا، تو تب سے ذہن میں تھا کہ کبھی اس کی تلخیص کی جائے، کیونکہ اس میں بڑی اہم باتیں اور بہت اہم شخصیات کی باتیں جو ہیں وہ نظر آئیں. قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. So there is talk about some animal in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala said in Baqarah ayah 26, Allah don't feel shy when it gives an example of some mosquito in front of you. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرمندگی نہیں محسوس ہوتی، اس اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا نہیں آتی کہ تمہارے سامنے جو ہے مچھر یا مچھر سے کوئی بڑی چیز کی جو ہے وہ مثال رکھے. تو قرآن میں اس طرح سے ایک یعنی جانور کا تذکرہ آ گیا یا اس کی مثال دینے کا تذکرہ آ گیا. And at another place Allah subhanahu wa ta'ala said, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سورہ اعراف کی آیت 175-176 میں اللہ پاک یہاں کتے کی مثال دے رہا ہے اور اس کو انسانوں سے موازنہ مقارنہ کر رہا ہے کہ کون جو ہے انسان جو ہے وہ کتے جیسا ہے. ان سورہ اعراف آیت 175-176 اللہ is giving us example of dogs and telling us that there are some people who are like dogs in some habits. What are those habits? So those people who are following their own nafs, وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, who are shaitan misguide them, mislead them, and they give their command in the hands of shaitan. انہوں نے اپنی جو لگام ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں دے دی اور وہ جو ہے اپنے نفس کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں، یعنی اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں. اور ساتھ میں اخلد الی الارض، وہ زمین سے چمٹ گئے ہیں، یعنی دنیا دار ہو گئے ہیں دوسرے معنوں میں. یعنی it means that they like دنیا and they forget about آخرہ. Those people فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, that man is like dog. وہ آدمی جو ہے وہ کتے کی طرح ہے نا، اس کو اپنا کچھ کہو یا چھوڑو وہ بھونکتا ہی رہے گا. تو یہ وہ لوگ جو تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا دار لوگ تھے، جو اپنے نفس کے وہ پیروکار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے اپنا ہر وقت جو ہے ان کی اپنا زبانیں جو ہے وہ بدزبانی کرتی رہتی تھی. تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح دی. یہ جو ہے یہ یعنی ان لوگوں کی مثال اپنا وہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو، نشانیوں کو جھٹلا دیا ہے نا. تو ان کو جو ہے نصیحت کرو، ان کو واقعات سناؤ، ان کو عبرت کے جو واقعات ہیں وہ سناؤ. ہو سکتا ہے ان میں سے بعض لوگ ہے نا وہ جو ہے وہ سوچیں اور اپنی اس حرکت سے جو ہے باز آ جائیں. So Allah subhanahu wa ta'ala said that they are not believing in our signs. So give them nasiha, give them advice, and tell them the stories of previous nations. Maybe some of them they will start thinking and they will return to the right path. So Allah has given us example of a dog in Surah Al-Araf. At another place, Allah subhanahu wa ta'ala said,
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. Here in this ayah, Allah is giving example first of horses who are fighting in the wars. About those horses that you should see and you should learn from those horses that how much he is faithful to his owner, or his the one who is riding on him, on his back. That the horse know that I am going, and in front of me weapons are waiting for me, and there will be fight and there will be blood and there will be death, but he is obeying his master and attacking to the front. But human being, he is very unfaithful. He is not making shukr. He is not thankful to his God. And the horse, the master, he gives him food, he take care of him. So how much he is faithful and how much he is obedient to his master. But human being, no, he is not, unfortunately. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, and his deeds are proof of this. What he is doing is the proof of that. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں قرآن کریم کی ایک اور صورت میں گھوڑے کی مثال دے رہا ہے، جو جنگ لڑنے والے گھوڑے ہوتے ہیں، کہ جو جنگ میں لڑنے والا گھوڑا ہوتا ہے، اس کا مالک جو ہے اس کی صرف دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے. تو جب وہ اس پہ سوار ہو کر لڑائی کے لیے نکلتا ہے تو گھوڑے کو سامنے جو ہے چمکتی ہوئی تلواریں اور نیزے اور اپنے اوپر برستے ہوئے تیر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میں آگے جاؤں گا تو یہ میرے ساتھی جو دوسرے گھوڑے ہیں جو زخمی ہو رہے ہیں اور جو گر رہے ہیں اور جو مر رہے ہیں، اسی طرح میرا بھی حال ہونے والا ہے. لیکن اپنے اس مالک کی یعنی جو اس کے اوپر احسان ہے، اس کے نتیجے میں اس کی وفاداری اور اس کے یعنی اطاعت کو دیکھیے کہ وہ جو ہے مالک اس کو آگے کی طرف بھگاتا ہے تو وہ پیچھے کی طرف نہیں بھاگتا، وہ آگے کی طرف بھاگتا ہے اور لشکروں میں جو ہے جا کے گھس جاتا ہے. تو اللہ پاک یہاں پہ گھوڑے کی مثال دی، پھر بعد میں اللہ پاک بتا رہا ہے لیکن انسان جو ہے اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. دیکھو گھوڑے کو دیکھو، جب اس کو جو ہے اس کے مالک نے پالا، اس کا خیال رکھا تو اس نے کیا کیا، لیکن انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا کیا نعمتیں نہیں نازل کی، لیکن وہ بڑا ناشکر ہے اور اپنے عمل سے اس پر گواہ، یعنی خود اپنا اس کا عمل بتاتا ہے، زبان سے بڑے چاہے اعلان کرتا رہے کہ میں جو ہوں بڑا نیک ہوں اور پارسا ہوں، بڑا یاد گزار ہوں، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ بتاتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے دراصل ناشکری جو ہے اس کی جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اور ایک اور آیت مجھے اپنا ابھی چونکہ دیکھنے کا وقت نہیں مل سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ گدھے کی بھی مثال دی ہے قرآن کے اندر. بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں بتایا کہ جن کو تورات دی گئی تھی، اور یہ آج کے علماء یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے، یعنی علماء جن کو آج قرآن دیا گیا ان کی مثال، جب ان کو یعنی ان کی مثال ایسی ہے جیسے اپنا یعنی گدھے کی کمر کے اوپر جو ہے وہ کتابیں، یعنی وہ لا دو تو اسے وہ عالم تو نہیں بن جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کتابیں موجود ہیں، ان کو کھولتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے وہ ہیلے اور بہانے اور بادشاہوں کے لیے جو ہے اپنا اور حکمرانوں کے لیے جو ہے وہ جھوٹے رستے اور پتہ نہیں کیا کچھ نکالتا ہے. تو اللہ نے ان کی مثال گدھوں کی طرح دی ہے. اللہ از گیونگ ایگزامپل آف donkeys also in Quran at one place when Allah is saying, I don't remember the ayah, but the tafsir that ulama of Bani Israel, the scholars of Bani Israel, they were given the knowledge, they were given Tawrat, but what they were doing, they were following their leaders and changing Torah and changing the orders of Allah. So their example is like donkeys. They have the donkey who is having books on his back, but he is not benefiting from his this knowledge, and other people are also not benefiting. So there are many examples in Quran about many animals, like came in front of us about mosquito and about dog and about horse and about donkey. So now let's come to the books. Just this tamheed or this preface was necessary because some people will be shocked that what I am going to say, but Allah is giving example of this, so there is nothing to be shocked. If there is something of lesson, we will get lesson from it. یعنی تو اس میں کوئی پریشان نہیں ہو کہ اپنا مسجد میں بیٹھ کے جو ہے کتے کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں، اپنا مثال دینے کے لیے جو ہے اپنا علماء نے اور اپنا اگر اس چیز کو استعمال کیا ہے تو یہ قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھی کہ انسان بعض اوقات اپنا اللہ کی دوسری مخلوقات سے بھی اپنا موازنہ تو کرے. انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جب یہ جو ہے ضلالت پر اتر آتا ہے، رذالت پر اتر آتا ہے، تو یہ جو اللہ کی دوسری مخلوقات ہیں ان سے بھی جو ہے بہت نیچے جو ہے گر جاتا ہے، نیچے کے درجے پر چلا جاتا ہے.
اور اپنا یہ ایک صوفی عالم ہے، اپنا یہ کتاب لکھی ہے، تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے تصوف کے بارے میں تحفظات ہوں، تو تصوف کے بارے میں تحفظات رکھتے ہوئے تصوف میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممدوح ہیں، کچھ ایسی ہیں جو مذموم ہیں۔ مذموم وہ ہے جو آدمی غلو کی صورت اختیار کر لے، آدمی جب غلو اختیار کر لے گا تو اس کی مذمت کی گئی ہے ہمارے دین میں۔ لیکن جو ممدوح ہیں تو وہ تصوف جس میں تزکیہ نفس کا ذکر ہو، جس میں اخلاق اور کردار کا ذکر ہو، وہ تصوف جو ہے وہ اس کی حمد کی گئی ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، اور وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہمارے اسلاف کا جو ہے وہ شیوا یہی تھا، اور ہمارے نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جو ہے تعلیمات یہی تھی، ہمارے اسلاف کا شیوا، تو وہ تصوف جو ہے ہمارے سر آنکھوں کے اوپر۔ عزیز دوستوں، this book was of great Sufi alim, Allama Abu Bakr Muhammad Khalaf. So maybe there are some people who are having some reservations from Sufism, but there is Sufism, you can say, which is acceptable, and there is which is unacceptable. The acceptable is one which is telling us about tazkiyah nafs, which is telling us about akhlaq and character, moral and character, that is on our eyes and on our head. And that tasawwuf which is guiding us or telling us about ghulu, yani we can say in English, what is the proper word for ghulu? Yani something is like this 10%, I make it 100%, yani just by showing it big, but it is not of that caliber, or not so big. That is unacceptable in our deen. Sayyidina Abu Zar Ghafari radhiyallahu anhu, he is saying about the people of his times, كان الناس ورقا لا شوك فيه فصاروا شوكا لا ورق فيه. Before the people, they were like a leaf of a tree, no horn in it. But now they are all horns, and they were like that leaf that there is no horn on it. But now there is no leaf, only horns are remaining. And it means there was time of good people, but now the time. And Abu Zar Ghafari, who is Sahabi Rasulullah, after Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he was watching and seeing people. So how about our time? When he was saying in his time that so much bad people are increasing, so what we can say about our time? Sayyidina Abu Zar Ghafari جو ہے فرماتے ہیں کہ لوگ جو تھے وہ ایسے پتے کی طرح تھے جس میں کوئی کانٹا نہیں تھا، لیکن اب ایسا وقت آ گیا کہ وہ ایسے وہ کانٹے ہی کانٹے رہ گئے، پتا جو ہے اس کا نشان جو ہے کہیں نظر نہیں آتا۔ مانت ابھی دیکھیے صحابی رسول جو ہیں یہ اس زمانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لیے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، وہ زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد جو ہے لوگوں کے اخلاق میں اور معاملات میں جو ہے ایسے بگاڑ آنے شروع ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ کانٹے رہ گئے ہیں، اور جو پتا تھا جو اچھی چیز تھی اس کا جو ہے کہیں نام و نشان نہیں۔ تو آج کے زمانے پہ اس کا اندازہ لگائیے، 1300-1350 برس پہلے کا زمانہ اور آج کا زمانہ کتنا فرق جو ہے وہ آ گیا ہوگا۔ اور لبید جو ہے یہ اپنا عرب شاعر کہتے ہیں کہ وہ لوگ چلے گئے جو آخرت کا خوف رکھتے تھے، ہے نا، جو اپنے کفن کے ساتھ جو ہے وہ رہتے تھے، ان کو ہر وقت آخرت کا خوف رہتا تھا، اور وہ لوگ رہ گئے ہیں کہ جو ہے اپنا جو چمڑے کا جو اپنا جو موزہ ہوتا ہے اس کی جیسی اس کے جیسے اپنا غلاف رکھنے والے لوگ ہیں، دنیا دار لوگ جو ہے رہ گئے ہیں، اپنا آخرت کی فکر جو ہے وہ لوگوں سے اٹھ گئی ہے۔ کچھ اشعار بھی ہیں، لیکن اپنا گفتگو چونکہ ہمیں 2 زبانوں میں ہو رہی ہے تو اس کو مختصر کرتے ہوئے ہم کتنے بجے اپنا بات ختم کریں گے؟ 9 بجے جماعت ہے، تو 9 بجے 5 منٹ 10 منٹ پہلے ختم کرتے ہیں بات کو تقریباً۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں گے بس 9 بجے پہلے انشاءاللہ جتنی بات کو سمیٹ سکیں، باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، جتنا انشاءاللہ ہمارے لیے تھوڑی سی بات ہوگی اس میں سے بھی نصیحت کوئی چیز ہم نے پکڑ لی تو بڑے کام کی چیز ہے، اور بہت ساری باتیں ہوں گی اس میں سے کوئی بات نہیں پکڑی تو وہ سارا اپنا جیسے ہی ہے ایسے پتھر اس کے اوپر بارش ہو جائے تو کچھ نہیں ہوئے گا، ہے نا، وہ ایسے خالی پڑا رہ جائے گا۔ وہ اشعار کو جو ہے اپنا چھوڑے تھے، عرب کے اشعار جو ہیں وہ بھی اپنا بڑے پیارے، چلے ایک شعر پڑھ لیتے ہیں۔ ذهب الرجل المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل امر منكر وبقيت في خلفه يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور، those people they are gone who were doing whose deeds were example for others to follow, and who were stopping all bad things.
and now the remaining people, they all have some wrong in them, so everybody is covering each other, supporting each other in his wrong things. yani amr bil ma'ruf wa nahy munkar, it is vanished in our times. Saying of a shairi, Bishr bin Haris, he's also great Sufi and Halim. He is saying کچھ علماء جو تھے بشر بن حارث کے پاس گئے تو ان کو بڑا اپنا غمگین دیکھا. انہوں نے بات ہی نہیں کی سورج غروب ہونے تک. پھر سورج غروب ہونے کے بعد سر اٹھایا اور یہ شعر پڑھے کہ وہ لوگ چلے گئے کہ جن کے کام جو تھے وہ دوسروں کے لیے مثال ہوتے تھے. یعنی ہمارے بچپن میں بھی بعض اوقات نا گلی میں کوئی اچھا بچہ ہوا تو والدین دوسروں کی مثال لیتے ہیں, دیکھو اپنا اس کو دیکھو, فلانے کو دیکھو کیسا وہ اچھا ہے. اب تو شاید یہ مثالیں بھی سننے کو جو ہے وہ نہیں ملتی ہوں گی. اور وہ لوگ بھی چلے گئے کہ جو ہر برائی کو جو ہے وہ روکتے تھے, اس کا انکار کرتے تھے, ہے نا. اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ چونکہ سب میں ٹیڑھا پن ہے تو سب ایک دوسرے کے ٹیڑھے پن کو, یعنی وہ حمام میں سب ننگے ہیں تو کسی کو ننگا ہونا جو ہے دوسرے کا نظر نہیں آتا. یعنی عام سی جو اپنے مثال دی جائے. لیکن شعر کا مطلب یہ ہے اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ ایک دوسرے کے جو اپنا ٹیڑھا پن ہے اس کو زینت دے کے, یعنی برائی کو اچھائی بنا کے جو ہے پیش کر رہے ہیں, تاکہ میں اس برے کو اچھا کہوں گا تو وہ میری برائی کے باوجود جو ہے مجھے بھی اچھا کہے گا. تو لوگ ایک دوسرے کو جن معاملات میں جو ہے پڑ گئے. جنہوں نے کتاب لکھی ہے انہوں نے پھر اس میں بڑی اپنی خوبصورت نصیحتیں بھی ہیں, اور جہاں جہاں ہم اپنا دیکھ سکیں گے تو اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اینڈ ہی از اسٹارٹنگ ہز بک اینڈ ہی از سیئنگ دیٹ پیپل دے ہیو شیئر ود اینیملس ان مینی qualities like Asad, lion. He is brave and he has haya, yani he has shame also, yani or shame is also haya for, yani it is used for camel also in Arabs. So there are people who are brave and there are people who have shame in them. والثعلب بالتحيل, and fox with tricks, yani people who are making tricks, then others are giving, oh he is like Thalab, he is like fox. And والقرد بالتقليد, and monkey, he is copying what you are doing, he will try to copy. And والذئب بالحرص, and wolf with greed. والكلب بالوفاء, and dog with faithfulness. And the dog's faithfulness is for anybody who even one time did good to that dog in his lifetime. The dog's faithfulness is for him, yani for always. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ انسانوں میں اور جانوروں میں جو ہے اپنا بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں کہ جو آپس میں یعنی ملتی ہیں. جیسے شیر جو ہے وہ بہادری کی وجہ سے مشہور ہے, انسانوں میں بھی بہادر ہوتے ہیں. تو جب کوئی انسان بہادری کا کام دکھا رہا ہے تو لوگ اس کو بولتے ہیں دیکھو شیر کی طرح بہادر ہے نا. اور جس طرح اپنا اونٹ کے بارے میں ہے کہ وہ حیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ, اونٹ کے اندر حیا. اور جیسے لومڑی ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ چالاک ہے, یعنی مکار ہے, مکاری کرتی ہے. تو انسانوں میں جو اپنا مکار ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں دیکھو لومڑی کی طرح مکار ہے نا, میرے ساتھ ہاتھ دکھا گیا مجھے ہاتھ دکھا. اور جو بندر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ یہ مشہور ہے کہ یہ اپنا کاپی کرتا ہے دوسرے کی, نقل کرتا ہے نا, جو کام آپ کریں گے تو نقل کرے گا. اسی طریقے سے اپنا جو بھیڑیا ہے اس کی لالچ, بھیڑیا کا لالچ جو ہے وہ مشہور ہے. اور کتے کی جو ہے وہ وفا مشہور ہے. اور کتے کی وفا کے بارے میں اپنا صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کر دیں گے وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ وفادار رہے گا. وَعَلَمْ أَعَزَّكَ اللَّهُ. اور پھر اپنی کتاب میں تھوڑا سا اپنا یعنی اس کو لوگوں کو وہ لائٹ کرنے کے لیے, یعنی کہ لوگ اپنا ایسا محسوس نہیں کریں کہ اپنے جو حاضرین ہیں کہیں خدا نخواستہ ان کو ہی اپنا یعنی ان پہ کوئی سب و شتم یا طعن ہو رہی ہے. اور جان لو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے, ہے نا. اگر کتے کا خیال رکھے تو وہ جو ہے والد جس طرح اپنے بچے پر جو ہے شفیق ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ کتا اس پر شفیق ہو جاتا ہے. اور جس طرح بھائی جو ہے سگا بھائی جو ہے اپنے بھائی پر اپنا شفقت دکھاتا ہے وہ کتا اس سے زیادہ شفقت دکھاتا ہے. اور اپنے مالک کی جو ہے اپنا اس کی یعنی حفاظت, اس کی یعنی چوکیداری کرتا ہے, اس کے گھر کی اس کی عزت کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے, چاہے مالک جو ہے موجود ہو چاہے وہ غائب ہو, چاہے مالک سو رہا ہو چاہے مالک جاگ رہا ہو, ہے نا.
اور اس میں بالکل بھی جو ہے کوتاہی نہیں دکھاتا, چاہے اس کے ساتھ وہ زیادتی ہی کر جائیں, ہے نا, اور چاہے وہ اس کو یعنی چھوڑ دیں, لیکن وہ انہیں نہیں چھوڑتا. So here the writer of the book, he is saying that no, may Allah give you respect. And this is for the audience, that they should not feel that he is going to speak bad things about them. No, he is saying, may Allah give you respect. If you are taking care of a dog, he will be more, he will have more love towards you than your own father, than your real brother, and he will guard you, and he will guard your house, and your respect means your wife, even if you are present or you are not at home, and if you are waking up or you are sleeping at any time. And he will not be yuqassir means he will do it fully. He will not make some laziness, don't show some type of laziness in it. And even though if you are angry or you are rude with him, he will not angry or rude with you. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے ایک یہ حدیث ہے, عمر بن شعیب جو ہیں اپنے والد سے, اور وہ اپنے والد سے اپنا روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو مرا ہوا تھا, قتل کر دیا گیا تھا. پوچھا کہ اس کو کیسے قتل کیا گیا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہے اپنا ابی زہرہ جو ہے قبیلہ جو ہے ان کے بھیڑیں جو ہے وہ چرانے کے لیے آیا تھا, تو اس میں سے ایک بکری جو ہے یہ چرا کے لے جا رہا تھا, تو کتے نے دیکھ لیا, تو کتے نے جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس نے اپنے آپ کو خود قتل کر دیا, اور اپنا دین جو ہے اس نے ضائع کر دیا, اور اپنے رب کا جو ہے اس نے گناہ کیا, اور اپنے بھائی کے ساتھ اس نے خیانت کی. اس آدمی کے بارے میں, مقتول کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, ہے نا. اور یہ کتا جو ہے یہ اس شخص سے بہتر ہے جس نے اس کو قتل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واقعے کے بارے میں. And there is a hadith that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has seen one man killed. He asked how he is killed. Sahaba told him, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he was trying to steal sheep of Abi Zahra, and he took one goat of them. Then their dog, when sees him, he attack and he kill him. The dog kill him. Then Prophet sallallahu alaihi wasallam said that he killed himself. He killed himself by himself, and he lost his deen, and he was disobedient to Allah, and he was dishonest to his brothers also, because he was stealing from them. And this dog is better than him. This dog who killed him, he is better than him. And Sayyidina Umar bin Khattab, he sees one A'rabi, one Bedouin, taking one dog with him. Ask him, Ma hadha ma'ak, what is it with you? He said, O Amir al-Mu'mineen, he is best companion. If I give him something, he is very thankful, and if I don't, he is patient. Then Sayyidina Umar said, very good companion you have, take care of him. Sayyidina Umar نے دیکھا ایک بدو کو کہ وہ کتے کو لے کر جا رہا تھا. آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین یہ جو ہے بہترین ساتھی ہے, اگر میں اس کو کچھ دیتا ہوں تو شکر کرتا ہے, اگر اسے کچھ روکتا ہوں تو یہ صبر کرتا ہے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ تمہارا بہترین ساتھی ہے, اس کا اپنا خیال رکھو. اور امام شافعی فرماتے ہیں, احنف بن قیس نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے کہ کتا جب اپنا محبت دکھاتا ہے تو آپ کو پتہ ہی وہ سامنے آ کے جو ہے وہ ہلے گا اور زبان نکالے گا اور اپنا سر جھکا کے کھڑا ہو جائے گا, ہے نا, اور آپ کے ساتھ چمٹے گا اور اپنا سر جو ہے آپ کے اپنا پیروں میں دے گا اور آپ کو جو ہے راضی کرنے کی اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کتا تمہارے ساتھ یہ کرتا ہے تو اس کی اس محبت کا جو ہے تم یقین کر لو, لیکن اگر انسانوں میں سے کوئی کرتا ہے تو سب انسانوں کو اس طرح سے یقین نہیں کر لینا, کیونکہ اس میں سے بعض ہو سکتا ہے خائن بھی ہو تمہارے کو جو ہے خوشامد کر رہے ہوں, اور جب تمہارے کو موقع لگے تو تمہاری گردن پہ جو ہے وہ تلوار رکھ دیں. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ کتے کی جو خصوصیات ہیں اس میں سے اچھی خصلت یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنی محبت میں نفاق نہیں دکھاتا, منافق نہیں ہوتا, محبت میں جو ہے منافق نہیں ہوتا. امام شافعی is saying that one good quality of dog is that he is not double standard, he is not munafiq in his love when he is showing love. And Sayyidina Ahnaf bin Qais, he is one great leader of Arabs,
after Prophet ﷺ, and he was one supporter of Sayyidina Muawiyah. So he is saying that if a dog is showing his love towards you and coming to you and showing his love to you, believe him, but not believe all people who are showing their love to you, because there may be some kha'in, some dishonest among them. Take care of them. اس کے علاوہ بہت سارے اتنا واقعات ہیں نہیں. ہم اپنا تھوڑا سا جو ہے بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ شعر جو ہے کسی شاعر کا ہے، شاید ان کا نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنا کہ شعر کا اپنا مطلب یعنی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے اپنا صحرا کے اندر رستہ بھول جاتا، یعنی کسی جگہ جا رہا ہوتا اور رستے میں رات آ جاتی اس کو، تو رات میں پھر اس کو رستے کا یعنی سمت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس سمت جانا تھا. نشانیاں جو دن میں اس کو نظر آتی تھیں، پرانے زمانے میں تو اپنا آپ کو پتہ ہی اپنا سفر کس طرح سے ہوتے تھے، تو نشانیوں سے غائب آتی ہیں رات کے اندھیرے میں. تو وہ جو ہے جگہ کا پتہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کتے کسی بھونکنے کی آواز نکالا کرتا تھا. تو اگر قریب میں کوئی گاؤں وغیرہ ہوتا تھا تو وہاں سے کتے جو ہے جواب دیا کرتے تھے، تو وہ جو ہے اپنے راستے کا اس کو صحیح سمت کا اندازہ ہو جاتا تھا اور وہ اس طرف کو چل پڑتا تھا کہ میں اس طرف کو چلوں گا تو گاؤں ہو جائے گا. ورنہ اگر رات میں خدا نے سے وہ غلط سمت میں نکل جائے تو پھر تو کہیں بھٹک جاتا اور پھر صحرا میں پھر بھٹک کے کہیں ٹھکانے لگ جاتا. سیدنا ابوبکر صدیق is saying that when the people in before times they were crossing deserts and before reaching their place the night cover them, so they are afraid to lose their way, so they make barking sound. So if there is some village around or some Bedouins or some caravan or some hippies who are living in the desert and they have dog, then the reply came from the dog, then he know his way, that where he has to go. Otherwise if he go without checking, then maybe he is going to lose his way. سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، کچھ واقعات بھی اپنا دیکھ لیتے ہیں اپنا کتے کی اپنا وفا کے حوالے سے. سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہے اپنا ان کو کچھ شعر سنائے گئے. وہ شعر تو اپنا طویل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شعر جو ہے ایک کتے کے بارے میں ہے، اور یہ شعر ہے ایک آدمی تھا بصرہ کے اندر، بصرہ عراق میں، وہاں بصرہ کا ایک شہر تھا. وہ جو ہے نکلا کسی سفر کے لیے، تو اپنے سواری پر بیٹھا تو اس کا کتا جو ہے اس کے پیچھے چل پڑا. تو اس نے کتے کو جو ہے بھگانے کی کوشش کی، وہ پھر بھی پیچھے چلتا رہا. اس نے اس کتے کو اپنا مارا بھی ڈنڈے سے، لیکن وہ پیچھے چلتا رہا. اس نے پھر اپنا پتھر بھی پھینکا، لیکن کتے نے جو ہے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس کے ساتھ چلتا رہا. اچھا، جب ایک جگہ پہ پہنچا جس کا نام یعنی موت وثب ایک جگہ ہے، وہاں پر اپنا پہنچا تو وہاں پر ایک ایسی قوم رہتی تھی جہاں پہ اس کی قبیلے کا اور اس قبیلے کا جو ہے لڑائی تھی آپس میں. اس قبیلے کے پاس سے جب یہ گزر رہا تھا تو انہوں نے اس پر جو ہے حملہ کر دیا. اس کے ساتھ اس کا پڑوسی بھی تھا، اس کا بھائی بھی تھا اس سفر میں، یعنی تو دونوں جو ہے وہ بھاگ گئے اور اس کو سرنڈر کرا دیا انہوں نے، یعنی اپنی جان بچا کے. پڑوسی جو تھا اپنے پڑوسی کو چھوڑ کے اور اپنا بھائی جو تھا وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے، یعنی ایک اکیلے کو 3 آدمی تھا یہ، تو اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے. اور انہوں نے جب اس کے پر خوب اپنا تیر چلایا تو وہ شدید زخمی ہو کے جو ہے گر گیا. تو اس کو جو ہے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا اور اوپر سے جو ہے مٹی ڈال دی، اس کے اوپر مٹی ڈال دی تاکہ زندہ دفن کر دی. کنواں بند تھا پہلے سے، لیکن وہ کنویں کا گڑھا سا تھا، اس کے ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال کے اس کو دفن کر دیا. اور جب ان کو یعنی اطمینان ہو گیا کہ اپنا اس کی موت میں ہمیں کوئی شک نہیں رہ گیا تو چلے گئے. اچھا، کتا جو ہے اپنا اس کے ساتھ ہی تھا اور کتا بھونکتا رہا اور ان کو روکتا رہا، لیکن وہ اس کو پتھر مار کے جو ہے ہمیشہ کتے کو دور بھگاتے. جب لوگ چلے گئے تو کتا آیا اپنا اس کنویں کے اپنا منڈیر کے اوپر اور بھونکتا رہا. جب کوئی جواب نہیں ملا تو پھر اپنا مٹی میں سے تلاش کرنے لگا یہاں تک کہ اس کو اپنے جو مالک تھا اس کا سر نظر آ گیا اور اس میں تھوڑی سی ابھی سانس جو تھی وہ باقی تھی. اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا تھا تو وہ ہلاک ہو جاتا. تو اس نے جو ہے اس کے منہ سے اپنا ساری مٹی ہٹائی تاکہ اس میں جو ہے روح جو تھی اس کی تھوڑا اپنا نفس جو تھا اس کا وہ بحال ہو گیا. اچھا، پھر اپنا کوئی لوگ وہاں سے اپنا دور سے کہیں گزر رہے تھے تو وہ انہوں نے جو ہے دیکھا کہ کتا جو ہے وہ اپنا قبر کی قسم کی کھود رہا ہے. تو وہ جب آئے وہاں پر تو آدمی کو دیکھا اس حالت کے اندر، تو اس کو نکالا اور وہ زندہ تھا اور اس کو اس کے گھر والوں کی طرف لے گئے. تو وہ ویدہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ کو بئر الکلب یعنی کتے کا کنواں جو ہے اس جگہ کو اپنا نام دے دیا اس کتے کی اپنے مالک کے ساتھ وفا کی وجہ سے. تو سیدنا ابو عبیدہ he is explaining some poetry in which he saying that there was one man from Basra. He was riding and going out of the city, and his dog was following him.
he tried to beat him and to keep him remain in home, but the dog follows him. He throws stone over to him, but also even though the dog follows him. When he reached one place, it was called Mawd Wasab. There was one tribe living there which has problem with his tribe, so they attack him. When he was traveling, he was having his neighbor with him and his brother also with him. But his neighbor and brother, they run away and leave him alone. And the enemy tribe, they hit him with arrows, and he became wounded, and they throw him in a well and cover him with the mud. And they thought now he is dead and left. Then the dog came, and the dog tried to dig and clear the face of his master. Still he was having some breathing, and then dog was trying to dig over him. Some people who were passing by, they see one dog who is trying to dig like some qabr or some grave. They came near and they took him out, and the person, he was alive, and they took him to his home. So Sayyidina Abu Ubaidah, he was saying that place was called Bir al-Kalb from that time. In Iraq, this place is. So this story is also showing that dog is very faithful to his master. اور ایک اور بڑا زبردست واقعہ اس واقعے کی اتنا سنتے ہیں. اس میں لکھتے ہیں کہ بعض آرمینیا آپ کو پتہ ہی ہے اپنا ترکی کے ساتھ ہی علاقہ ہے، روس کا علاقہ تھا، بھی آزاد ہو گیا. آذربائیجان اور اپنا آرمینیا دونوں میں اپنا آپس میں لڑائی بھی ہے. دو ریاستیں روس آزاد ہوئی ہیں، ایک مسیحی ہے اور ایک مسلمان شیعہ سنی مکس ہیں اس کے اندر ریاست ہے. تو آرمینیا کا کچھ سلاطین جو تھے وہ اپنا ایک سفر میں اپنا جا رہے تھے، تو انہوں نے راستے میں ایک قبر دیکھی. اس قبر کے اوپر ایک کدوہ لگا ہوا تھا بڑا تھا، جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر جو ہے کتے کی ہے، تو جس کو خواہش ہو کہ وہ اس کتے کا حال جانے تو یہ قریب میں جائے، اس گاؤں قریب میں یہ گاؤں ہے، اس گاؤں میں جائے اور وہاں پر جو ہے اس کو اس کتے کے بارے میں جو ہے خبر ملے گی. تو یہ اس کو بادشاہ کو جو ہے اپنا تجسس ہوا، یہ جو حکام تھے وہ تجسس ہوا کہ جا کے پتہ کریں اس کتے کا کیا قصہ ہے. تو انہوں نے جو ہے لوگوں سے پوچھا اس گاؤں کے بارے میں، تو لوگوں نے بتا دی اس گاؤں کی طرف. وہاں گئے، وہاں پوچھا تو لوگوں نے ایک بہت ہی بوڑھے آدمی کی طرف اپنا بھیج دیا. اس آدمی کو انہوں نے بلایا تو آدمی آیا، 100 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو چکی تھی، انتہائی بوڑھا آدمی تھا. تو اس نے کہا ہاں اس جگہ جو ہے یہاں پر اس علاقے میں میرے اجداد کے زمانے میں جو ہے ایک بڑا عظیم الشان بادشاہ ہوا کرتا تھا، جو مشہور تھا کہ وہ اپنا شکار اور سفر ہے نا، شکار اور سفر کے لیے جو ہے تفریح کے لیے نکلنے کے لیے مشہور تھا. اور اس کے ساتھ جو اس کے پاس جو ہے اس کا کتا بھی تھا، اور اس نے جو ہے اس کتے کا ایک نام بھی رکھا تھا. اور وہ کتا جو ہے اپنا اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتا تھا، جب بھی اپنا ہوتا تھا، جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا اور دوپہر کا، صبح کا، دوپہر کا، شام کے کھانے کا ٹائم ہوتا تھا، تو اس کو بھی اپنا اس کی اپنا کتے کی جو طبیعت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کھلاتا تھا. ایک دن جو ہے وہ اسی طرح تفریح کے لیے نکلا، تو بعض جو اپنے اس کے غلام تھے اس نے ان کو کہا کہ بھائی آج میرے کو دودھ کا جو ہے سریدہ شاید میرے خیال میں اپنا یہ جو چوری ٹائپ کی کہہ رہے ہیں نا، یا مجھے بھی اپنا اس کا صحیح یاد نہیں آ رہا، بہرحال اتنا سادہ میں سنا سریدہ کیا ہوگا. جس طرح شوربہ ہوتا ہے نا، شوربے کے اندر روٹی توڑ دیتے ہیں، اس کو وہ کر دیتے ہیں، تو وہ بڑا وہ سالن بھی ہوتا ہے، روٹی بھی ہوتی ہے ایک طریقے سے ہے نا. تو اسی طرح سے دودھ کے اندر اس نے بولا کہ میرے کو دودھ کا سریدہ بنا کے، یعنی دودھ کے اندر جو ہے روٹی وغیرہ اس کو توڑ کے جو ہے اچھا سا میرے کو بنا کے لا کے، تو میرا دل چاہ رہا ہے وہ کھانے کو. تو وہ جو ہے اپنا جو غلام تھے، نوکر تھے، انہیں بنانا شروع کر دیا. وہ اپنے تفریح پہ نکل گیا. جو پکانے والا تھا طباخ، اس نے جو ہے اپنا دودھ لے کر آیا اور بہت شاندار اس نے سریدہ بنایا، لیکن اس کو جو ہے ڈھکنا بھول گیا اس کے اوپر، اور کسی اور چیز کے پکانے میں مصروف ہو گیا. تو جھاڑیوں میں سے جو ہے ایک خطرناک قسم کا سانپ نکلا، اور وہ قریب آیا اور دودھ پینے لگا، اور دودھ پیتے پیتے اس نے جو سریدہ کے اندر اپنا زہر بھی جو ہے ٹپکا دیا، انتہائی زہریلے اس سانپ نے. اچھا کتا جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، کتا بھونکتا رہا، اس کو اپنا بھگانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سانپ کو جو ہے وہ روک نہ سکا. اس کے ساتھ ہی اس بادشاہ کی جو ہے ایک نوکرانی تھی جو گونگی تھی، وہ بھی اپنا اس نے بھی دیکھا، لیکن وہ جو ہے اس نے بھی دیکھ لیا کہ سانپ نے کیا کیا. اچھا بادشاہ جو ہے اپنا شکار وغیرہ کر کے واپس آ گیا. شام کے وقت اس نے پھر اپنا نوکروں کو حکم دیا کہ بھائی جاؤ لے کر آؤ، میرے لیے سریدہ لے کر آؤ. تو وہ جو ہے جو نوکرانی تھی، اس نے جو کنیز تھی، اس نے سمجھانے کی کوشش کی لوگوں کو، لیکن اس کی تو گونگی تھی، لوگوں کو اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی.
اور کتا جو ہے وہ بھونکتا رہا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر بھی توجہ نہیں دی. جب کتا بھونکنا بہت زیادہ کر دیا تو وہ سمجھے کہ اس کو جو ہے اپنا کھانے کی ضرورت ہے، تو اس کو جو ہے کچھ کھانے کی چیزوں نے پھینک دی، لیکن اس چیز کے بھی قریب نہیں گیا، اور اپنا بھونکنا اس نے اور زیادہ کر دیا. تو اس نے بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا بھائی اس کو مجھ سے دور ہٹا دو، تو میرا اپنا یعنی موڈ خراب کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں آج کیا ہو گیا ہے نا. اور اس نے اپنا ہاتھ جیسے دودھ کی طرف بڑھایا تو کتے نے جو ہے، جب کتے نے دیکھا کہ اپنا بادشاہ جو اس کو اپنا کھانا چاہتا ہے، تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے چھلانگ لگائی بیچ دسترخوان کے اوپر، بادشاہ سے جو ہے وہ لے کے الٹ دیا اور خود اس کو کھا لیا. خود کھا لیا تو بادشاہ کے سامنے جو ہے اپنا کہتے ہیں کہ وہ یعنی ایک دم تڑپا اور گرا اور مر گیا، اور اس کا گوشت جو تھا وہ جھڑنا شروع ہو گیا اس سے. یعنی ایسا خوفناک زہر تھا وہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا خوفناک زہر تھا. تو بادشاہ جو ہے بڑا اپنا حیران ہوا کہ اس نے کیا چیز کی. ادھر 9 o'clock انشاءاللہ 9 بجے آپ پڑھ لیجیے، آپ پیچھے پڑھ لیجیے، پڑھ لیجیے. تو اس کے بعد اپنا ان کی جو گونگی نوکرانی تھی اس کی طرف بھی توجہ ہوئی، اس کی بات کو وہ سمجھ گئے کہ اپنا کتے نے جو ہے کیا کام کیا. تو بادشاہ جو ہے وہ بہت اپنا شرمندہ ہوا، اور اپنے جو اس کے حاشیہ بردار تھے ان سے کہا کہ اس نے جو ہے اپنی جان مجھ پر فدا کر دی ہے، یعنی میری جان بچانے کے لیے اس نے اپنی جان جو ہے قربان کر دی ہے. تو اس کو جو ہے یقیناً کوئی ایسا اپنا انعام ملنا چاہیے کہ جو اس کا حق ہو، اور اس کو کوئی نہیں اٹھائے گا، اس کو میں خود اٹھاؤں گا، اس کو میں خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا، اس کو کوئی نہیں دفن کرے گا. اور بادشاہ نے اپنے ماں اور باپ کی قبر کے بیچ میں اس کی قبر بنائی کتے کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کتبہ لکھا ہے جس کو پڑھ کے تم آج جو ہے یہاں پہ میرے پاس اس کتے کا حال پوچھنے کے لیے آئے ہو. There was a story that some Armenian rulers, they were passing by some place. They see one big grave and over it one big dome, and there was one slate on it, written on it that this is the grave of a dog. Somebody who wants to know the story of this dog, he should go to the nearest village, this village, and ask about it. So they try to know, and they go there and they look for some person who can tell them the story of their dog. Then the people brought one person whose age was almost 100 years old, and he was very old. He told that my ancestors, they told me the story about if there was a great king in this area, and he was very popular with travels and huntings, and he was having one dog, and he was taking care of him. Always the dog is with him and eating with him. One day he go to some travel and ask his servants to cook for him thuraid with laban. Laban means with milk, put bread in it and making some type of food like that. I want to eat it. They start preparing and the king goes for hunting. The cook who was cooking, he cooked very good suraida, and he forget to cover it and start busy with some other thing. One very dangerous snake, he came and he put his mouth and he drank milk, and he also left his poison in the milk. The dog was watching and dog was barking, but the snake was not listening to the dog, and he was having also one servant, lady servant, and who she cannot speak, not deaf. What do we say? Somebody who cannot speak, deaf who cannot listen, blind who cannot see, and گونگے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں سب مجھے یاد نہیں آ رہا. کیا کہتے ہیں قذافی میں گونگے کو کیا کہتے ہیں؟ گونگا ہی کہتے ہوں گے. اوکے, نو پرابلم, انشاءاللہ. So we will consult dictionary and everybody will know that meaning in the English word for this. She was also watching, but she could not do anything. When the king returns from his hunting, and he asked for that food, and when the food came near, the dog starts barking, and that lady servant, she tried to tell the people, but they don't understand what she want to say because she could not speak. Kharsa, it is called in Arabic, and the dog start barking very harshly, so they throw some food to him, but the dog don't go for the food. But when the king took the bowl in his hand and he tried to drink that milk, the dog come and attacked the milk and took from his hand, and he fell and he tried to put it down on the earth and drink it. When he drink, he start shaking and fell down and died.
and after that his body was like absorbing absorbing, starts absorbing become bara like that. It was very dangerous poison which the snake left in the milk. When the king sees this, he was surprised, and then they try to understand what she want to speak, and the lady servant, and they understand, okay, oh, there was snake. The king was so impressed that he said that he sacrificed himself for me, so I will take him and I will bury him. And he made his grave among his father and mother's grave, and he wrote that slate on that, which you read and you came to know that is story. واقعات اس میں اپنا اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اپنا آپ دیکھ لیں تو زمانے میں بات کرنا کتنا مشکل تو وقت ہمارا اپنا تقریباً ختم ہو رہا ہے. اس میں اپنے امام حسن بصری کی جو ہے نا چند باتیں ہیں، اپنا ان کو جو ہے اپنا اس کو جو ہے آخر میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں. لیکن بہرحال اپنا فقہا کی اپنے اس میں فقہ کے حوالے سے چیز آ جائے تاکہ لوگوں کو یہاں جاپان میں تو ویسے ہی اپنا کتے کو تو ایک ہی بولتے ہیں، فیملی بنا دیتے ہیں. بہرحال اپنا ہمارے دین میں جو ہے تقریباً علماء حنفی اور شافعی اور حنبلی، ان کے ہاں جو ہے کتا جو ہے نجس ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے اپنا کسی برتن کے اندر جو ہے کتا جو ہے اپنا اس کے اندر زبان مار دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو. پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے دھو، کیونکہ بعض کتے کے اس میں لعاب میں سے جراثیم ہوتے ہیں جن کا تریاق جو ہے صرف مٹی کے اندر ہے، صرف مٹی کے اندر ہے. اور دوسری حدیث میں 3 مرتبہ، پہلا جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں 3 مرتبہ کا کہا گیا، اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ اس سے دو. یہ جو 7 مرتبہ کا حدیث صحیح مسلم کی ہے. لیکن اپنا امام مالک اور اپنا امام داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ اپنا چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کہ جو شکاری کتا ہوتا ہے تو جب وہ شکار کو پکڑتا ہے تو شکار جو ہے اپنا شکار اس کے منہ میں ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں، اس کو ذبح کر دیتے ہیں تو وہ کھایا جا سکتا ہے. اس کو دھونے کا جو ہے قرآن میں اپنا حکم نہیں ہے، تو وہ اس کو بولتے ہیں اپنا کہ یہ جو ہے نجس نہیں ہے. تو یہاں پر اپنا علماء کے درمیان اپنا طویل بحث ہے. تو شکاری کتے کا جو ہے صرف شکاری کتے کا جب وہ اپنے شکار کو پکڑے تو اس جگہ کو جو ہے دھونے کی اپنا ضرورت نہیں. یہاں یہ دھیان میں رکھیے گا شکاری کتا خود شکار کو مار دے تو وہ حرام ہو گیا، پھر وہ ٹھیک ہے نا، زندہ آپ کے حوالے کرے گا تو آپ اس کو ذبح کر کے جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے جو ہے اپنا یہ گھریلو کتے اور پالتو کتے سب جو ہے ان کے حوالے سے یہ تو اپنا احتیاط جو ہے وہ رکھنی چاہیے. فقہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said that if dog he put his mouth in any of your pot and clean him 7 times. First time with the mud, because there are some germs in it, in his spat, which can be killed only through mud, and no other thing can kill it. This is Muslim hadith, but there is other hadith 3 times. First time with the mud. And this hadith was taken by Imam Abu Hanifa and Imam Ahmad bin Hanbal and Imam Shafi'i, and they were saying that kalb, dog, it is najas. But Imam Malik is saying no, it is tahir, and Zahiri also they are saying that he is tahir, making proof from the ayah فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, Surah Ma'idah ayat number 4, that hunting dog, when he catch his hunt and you go and you grab him and you make slaughter, you are not asked to make ghusl, the place where that dog grab him. So keeping these both things in mind, the hunting dog, if it hunts we don't need to wash, but other dogs we have to wash. So it is najas, we have to be careful according to this hadith. And in the end there is nasiha of Sayyidina Imam Hasan Basri جو ہے انہوں نے کتاب جو ان سے منسوب کی جاتی ہے، یا اس کتاب میں ان کی یہ نصیحت ملتی ہے کہ کتے میں جو ہے 10 خصوصیات ایسی ہیں جو بڑی حمد کے قابل ہیں، جو تعریف کے قابل ہیں. اور اگر مومن میں وہ خصوصیات ہوں تو کیا بات ہے. ایک کہ وہ جو ہے اپنے مالک کا جو ہے وہ خوف رکھتا ہے نا، اپنے مالک کا جو ہے خوف رکھتا ہے، اور یہ صالحین کی صفت ہے. دوسرے جو ہے وہ اپنی کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں بناتا. یہ تو جی ابھی 16 دن پہلے ہم انٹرنیٹ میں دیکھا تھا ہم لوگ سورہ امام کا پیچھے نماز مقتدی بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا ضرور نہیں ہے امام کا پد میں.
کہہ رہے جماعت کے ساتھ جب امام سورہ سورہ فاتحہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے ہم لوگ بھی تھوڑا آستے آستے پورا اپنے ضرور دل ہے. کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے یہ کہنے آپ کہاں؟ ہم بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش میں. لیکن ہم انٹرنیٹ کا آپ کا پاکستان میں بائٹ بھی ادھر بولا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا تو سورہ صحیح حدیث میں تو نماز نہیں ہوتا ہے بولتا ہے. اس لیے ہم لوگ کا نا معلوم نہیں ہے نا صحیح کون ہے برا کون ہے. ایکچولی بات کیا ہے امام کا بات سورہ فاتحہ کا ضرور ہے ہم لوگ ضرور نہیں ہے کہ ہم پوچھنا. بنگلہ دیش میں جو ہے زیادہ تر میرے خیال میں فقہ حنفی کا حنفی مذہب ہے نا, تو امام کے پیچھے نہ پڑھیں آپ, ٹھیک ہے, امام کے پیچھے پڑھنا ضرور نہ پڑھیں. نہ پڑھیں. میں کہہ رہا ہوں حنفی جو ہیں وہ امام کے پیچھے نہ پڑھیں, ٹھیک ہے نا, حنفی پڑھنا ضروری نہیں ہے جو کی بات نہیں ہے. ہاں, اور میرے خیال میں اتنی بات کافی, کیونکہ ایک طویل بات ہے یہ, تو طویل باب کھولنے کے بجائے جو ہے نا مختصر. اور پھر دوسرے جو ہے جب امام اپنے اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہو نا تو اس کے پیچھے پھر آپ کو تلاوت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک جگہ اپنا مسئلہ آتا ہے کہ جن نمازوں میں امام جو ہے جب خاموش ہوتا ہے, یعنی عصر کی نماز میں, ظہر کی نماز میں, یا جو جن نمازوں میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں اپنا عشاء کے اندر ہے نا, مغرب میں سے 3 رکعتیں ہوتی ہیں, تو تیسری چوتھی رکعت میں امام جو ہے وہ اپنا خاموشی پڑھتا ہے, تو اس وقت آپ پڑھیں نہ پڑھیں نا. تو بہرحال علماء جو ہے اس رویے کو اختیار کرتے ہیں کہ وہ پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, علماء میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ہر عام آدمی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے اور وہ بھی ایک حدیث کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. تو دونوں صورتیں درست ہیں, جو پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, جو نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اپنا حنفی مسلک کی اپنا اتباع کر رہے ہیں تو آپ نہ پڑھیں, آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. حدیث موجود ہے ان کے پاس, دوسروں کے پاس بھی حدیث موجود ہے, ٹھیک ہے, جو پڑھتے ہیں. کوئی سمجھتا نہیں, دونوں میں سے کوئی غلط نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. اچھا, اور کیا ادھر پکڑنا صحیح ہے ادھر پکڑنا صحیح ہے. آپ کے سوال زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, آپ نے سوال معلوم کرنے تو اب تھوڑے انتظار کر لیں پھر آپ, ٹھیک ہے, صحیح ہے. دوسری صرف کیا تھی؟ دوسری صرف ٹھیک ہے, وہ جو ہے اپنے مستقل ٹھکانہ نہیں رکھتا نا, کوئی ٹھکانہ نہیں بنا کے رکھتا نا. ایک تو یہ تھی کہ تو یہ توکل کرتا ہے. جی توکل کرنے والوں کی جو ہے یہ صفت ہے. دوسرے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کتا جو ہے رات کو بہت تھوڑا سوتا ہے, اور یہ جو ہے محسنین کی صفت ہے, جو اپنا اللہ کے احسان مند ہوتے ہیں, وہ رات کو کم سوتے ہیں, ان کے بستر, ان کے جو کمر ہے وہ بستر سے الگ ہوتی ہے, اور وہ اللہ کا عبادت اور اس کا ذکر کرتے ہیں. اور چوتھی جو ہے بولا کہ جب مر جاتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی پیچھے, اور یہ جو ہے زاہدین کی صفت ہے. جو زاہد ہوتے ہیں وہ جو کچھ ہوتا ہے خرچ کر دیتے ہیں اپنا, ہے نا, اللہ کے راستے میں. پانچویں جو ہے وہ جو ہے اپنے مالک جو ہے چاہے اس کے ساتھ جفا کرے, یعنی بے وفائی کرے, ہے نا, اور اس کو مارے, لیکن اس کو چھوڑتا نہیں ہے وہ مالک کو, ہے نا. اور یہ جو ہے جو مرید ہے نا, جو اپنا سچے مرید ہوتے ہیں, جو اپنا کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں, جو اپنا شیخ کے اوپر, اپنا پیر کے اوپر, صحیح پیر کے اوپر, تو یہ مریدین کی جو ہے ان کی صفت ہے. اور چھٹی جو ہے دنیا میں جو گھٹیا سا بھی مکان ہوگا اس کے اوپر بھی وہ راضی ہو جائے گا, ہے نا, یعنی وہ اس کے اوپر بھی اپنا تیار کرے گا, یعنی وہ کوئی آپ سے اسپیشل ٹھہرنے کی جگہ, کوئی اسپیشل چیز جو ہے وہ آپ سے طلب نہیں کرے گا. جاپان جیسا نہیں ہے اپنا کہ وہ کھائے گا بھی تو جوکی کھائے گا, اور اس کے لیے اسپیشل ڈاگ ہاؤس ہوگا, اور اسپیشل اس کے کھانے پینے ہوں گے. ہم پہ اپنے ملکوں کے کتے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ راضی ہو جائے گا, اور یہ جو ہے تواضع رکھنے والوں کی, متوادین کی جو ہے یہ صفت ہے. اور فرمایا ہے کہ کسی کوئی اس کو اپنی جگہ, اس کے اپنے گھر سے نکال بھی دے, ہے نا, اور اس کو اپنے جگہ سے ہٹا بھی دے, اس کے پاس یعنی واپس آتا ہے, اور یہ جو ہے راضی لوگوں کی یعنی صفت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کے اوپر اپنا ہاتھ کشادہ رکھے تب بھی آپ اللہ کی رضا پہ راضی, اور اگر کبھی اس نے آپ پہ تھوڑی سی تنگی لے کے آئے آزمائش کے طور کے اوپر, تب بھی آپ اللہ کی رضا میں راضی. ایسا نہیں ہو کہ جب ہاتھ کشادہ ہو تو خدا نہ خدا خدا کو ہی بھول جائیں, اور ایسا نہیں ہو کہ کبھی تنگی آئی تو پھر نعوذ باللہ اللہ کو یعنی شکایت کرنے لگ جائیں گے میرے ساتھ ہی اپنا کیا ہو رہا ہے. اور آٹھویں جو ہے انہوں نے بولا کہ اس کو اپنا اس کو مارو, اس کو بھگاؤ بھی, لیکن جب اس کو پکارو گے تو وہ بغیر کسی کراہیت کے, بغیر کسی نفرت کے جو ہے واپس آئے گا, اور یہ خضوع رکھنے والوں کی صفت ہے. اور نویں جو ہے اگر اس کے سامنے کوئی کھانے کی چیز لا کے رکھو گے تو دور سے بیٹھ کے اس کو اپنا دیکھے گا, یعنی لالچ نہیں کرے گا. کوئی کھانے کی چیز اگر اپنا لا کے رکھو گے تو دور سے بیٹھ کے اس کو دیکھے گا, لالچ نہیں کرے گا اس کی طرف جو ہے, یعنی رال نہیں ٹپکائے گا اس کی طرف جو ہے, اپنا آئے گا نہیں. یہ مسکین لوگوں کی صفت ہے. اور اپنے 10ویں جو ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے کہیں سے, یعنی جیسے کوئی نیا آدمی کسی بستی کے اندر آ گیا ہے نا, تو وہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے,
وہ اکیلا جا رہا ہے تو اس کا ساتھ دے دیتا ہے, چل پڑتا ہے, اس کے پیچھے چل پڑتا ہے کہ جو ہے نا کہاں سے آئے نیا بندہ نا. تو یہ جو ہے متجردین, تجرد رکھنے والوں کی صفت ہے. متجردین کا اپنا یعنی کیا کہیں گے, یعنی جو اکیلے ہوتے ہیں ان کا ایک طریقے سے ساتھ دے دیتا ہے اپنا, یعنی اجنبی کا جو ہے وہ ساتھی بن جائے گا, ہے نا. تو بہت ساری باتیں تھیں اپنا اس میں جو کچھ ہمارے سامنے آ گئیں. اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو اچھی باتیں تھیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں قبول کرنے کی توفیق دے, اور جو اچھی خصوصیات تھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتے کی, بلکہ بعض وہ لوگ جو کتے کی ان صفات سے بھی نیچے چلاتے ہیں, اس سے اوپر اٹھانے کے جو انسان کی اشرف المخلوقات کی صفت ہے نا, اس صفت کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی توفیق ہے. اللہ انسان بڑی عظیم چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ 3 میں اپنا کیا فرماتا ہے, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. 3 جگہوں کی قسم کھا کے اللہ پاک فرما رہے ہیں, یعنی شام کی بھی اور مصر کی بھی اور اپنا مکہ اور مدینہ حجاز کی بھی, ہے نا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین, ہے نا. ہم نے جو ہے انسان کو تو بڑے ہی اچھے طریقے پہ بنایا, لیکن یہ انسان خود اپنے آپ کو جو اسفل السافلین, جو سب سے نچلے ترین درجوں میں سے سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے, نچلے ترین درجوں میں جو سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے, وہاں پہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے انسان نا. تو انسان خود اپنے ایسی غلطی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی مومن مسلمان کو جو ہے ایسی کسی چیز سے محفوظ رکھے. امام حسن بصری he is telling in his book 10 qualities of dog, and I'm giving you if you can translate them to the he is saying that he is afraid of his master. So this is the quality of Saleh. Saleh who is afraid of his master, Allah, yani a Muslim, a Mu'min. And he is not keeping some proper place for him, that this is my place. And like, yes, this is my house, this is my building, this is my business, this is my factory, this is my company. This is the quality of mutawakkilin who are having tawakkul. And he is not sleeping in the night, but very little. And this is the quality of muhsinin. Those who want to have contact with Allah, they don't sleep much in the night. They talk to Allah, they pray to Him, they make zikr of Him. And the fourth one, if he died, then there is no inheritance. He left no inheritance, nothing. So this is the quality of Zahidin. And in dunya, he is okay, yani with some cheap place, some rough place, any place you give him, he is okay with it. And this is the quality of mutawadi'in. And even if you kick him out from the place where he was with you, but he will return to it. And this is the quality of radin, who have rada of Allah or in any type, if you are in good condition or you are in bad condition. And the eighth one, if somebody beats him and kick him out, then again he calls him, then he came back without any hate or without any hesitation. And this is the quality of masakin, khadi'in. And if you bring something of food, he will sit from far and just watching and not attacking, not coming and not making it, not attacking on it, not greeting for it. This is the quality of masakin. And the 10th one, that if somebody came, some person came, stranger to some town, and he's alone walking, then the dog will come and he will give him company, so he will not feel lonely. This is the quality of mutajarridin. So there were some talk about dogs today, but there are lessons in this. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah 3, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. And we created the human being in its best shape, in its best condition, and best atmosphere. But the human being, and he falls down to earth and under the earth, and he makes himself so down that he goes far away even from the dog. So may Allah protect us from those qualities who are bad, and may Allah give us shawq and may Allah help us. May Allah help us in increasing our good qualities. So we will be, inshallah, prove ourselves according to the لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. I'm sorry for my very poor translation.